السلام علیکم. دس از حیدر خان اینڈ آئی ایم میکنگ لرننگ ویڈیوز فار شیئرنگ پروفیشنل نالج اینڈ ایکسپیرینس. میرا اور مجھ سے جڑے بہت سارے ایچ آر پروفیشنلز کا، کیونکہ میں ہوں سرٹیفائڈ کیریئر کاؤنسلر، لائف کوچ اینڈ ہیومن ریسورس پروفیشنل. اپنے یوٹیوب کے چینل پہ آج میں نے ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا ہے جس کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے، اینڈ سیگمنٹ ہے کیریئر ٹاک. کیریئر ٹاک میں ہم ایپیسوڈ 1 میں بات کریں گے کیریئر کے حوالے سے. تو آج ہمارے بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں جو ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کا انٹروڈکشن ہم آپ کو دیتے چلیں. سر السلام علیکم، ویلکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر کیریئر ٹاک جو ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے آپ کو ایز اے گیسٹ بلایا ہے، تو ہم آپ کو سر کیریئر ٹاک میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری جو مچ. گیسٹ ہیں پروفیسر عبدالمتین صاحب ہیں. ہی از سرٹیفائڈ لائف کوچ فرام آسٹریلیا and certified success coach from Kaisar Abbas. He is Silva trainer from Dr. Muiz. He is inspirational speaker and professional career counselor and educationist. اور موٹیویشنل اسپیکر تو سر آپ ہیں، اور آپ ہماری انسپریشن ہیں. ہم آپ کو سنتے رہے ہیں بہت ٹائم سے، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن میں نے آپ کا دیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں، پھر ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. پھر بس یہی انٹروڈکشن ہے. میرے شاگرد ماشاءاللہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ کینیڈا تک میں ہے، پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان میں تو ہے ہی، پاکستان کونے کونے میں. اور بس یہی میرے لیے انسپریشن ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹس یاد کرتے ہیں اور اس سے رابطے میں رہتے ہیں. تھینک یو سر. کیریئر ٹاک پہ سر ہم کیریئر کاؤنسلنگ سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے بالکل بیسک سے ہم سٹارٹ کریں گے. بیسیکلی کیریئر ہے کیا اور کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے؟ بیسیکلی واٹ از کیریئر کاؤنسلنگ؟ دیکھیں، کیریئر کاؤنسلنگ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی ذات کا ادراک کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، یہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. اب یہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی ماہر سے مدد بھی لے سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر کتنا ہے، یا ہمارے اندر انسولین کی مقدار کتنی ہے وغیرہ وغیرہ، یا ہمارا ٹیمپریچر کیا ہے نا. ہماری چیز ہے نا، بتا دوسرا رہا ہے. اسی طرح ہمیں ہماری صلاحیتوں کا اور ہمارے شوق کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا. شوق تو کسی کو دیکھ کے بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اپنے آپ کو سمجھنا دراصل یہ بات ہے، انہیں براڈر میننگ اور انہیں شارٹر میننگ مضامین کے سلیکشن میں مدد دینا، یا کیریئر پاتھ کی جانب گامزن کرنا. سو واٹ از دی رائٹ ٹائم فار کیریئر کاؤنسلنگ؟ کرنا کب چاہیے؟ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. ہمارے اساتذہ کو یہ سکھانا چاہیے کہ بہت سخت ضرورت ہے. 8ویں جماعت سے لے کے اور 10ویں جماعت تک جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بہترین وقت ہے کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. ان کو ایسے ٹیسٹ سے گزارا جائے کہ ان کے آئی کیو کا پتہ چلے، ان کا ذہانت کا معیار کیا ہے، اور ان کی شخصیت کی ٹائپ کون سی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو زندگی میں. مطلب اپنی پرسنالٹی کو جاننا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کس ٹائپ کی پرسنالٹی ہے آپ کی. جی. اوکے. سو اس میں بہت امپورٹنٹ سوال ایک اور ہے جو کہ ہم اگر کیریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہیں تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو چوز یور کیریئر، اپنے کیریئر کا انتخاب کیسے کریں. نارملی ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، یا پروفیشنلز اپنے کام میں سیٹسفائی نہیں ہوتے، دے آر ناٹ ہیپی. جب وہ کام کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے، وہ چھٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیریئر کا انتخاب کیسے کریں. بالکل. کیریئر کا انتخاب ایسے کریں کہ سب سے پہلے اپنا آئی کیو معلوم کریں، اس کے بعد اپنی پرسنالٹی ٹائپ معلوم کریں، اس کے بعد طالب علم کے ریکارڈز دیکھے جائیں جو اس کی ایجوکیشن اچیومنٹس ہیں. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بچے نے 12ویں جماعت میں پری میڈیکل کے مضامین لیے، پری میڈیکل کا گروپ کا انتخاب کیا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا. اب اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، فارماسسٹ بنے. اب جیسا کہ عام رواج ہے کہ اگر اس کا سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، پاکستان میں سرکاری میڈیکل میں تعلیم تھوڑی سی کم پیسوں کی، اگرچہ وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو وہ وہاں داخلہ لے لے تو آرام سے وہ 5 سال میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لے گا. اگر اس کے نمبر تھوڑے سے کم ہیں تو وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں. اگر اس کے والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ یہ سوچ شوق لے کے نکلا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے طالب علم جو ہے وہ فارمیسی, ڈاکٹر آف فارمیسی کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر آف فارمیسی نہ صحیح تو ڈاکٹر آف فزیو تھراپی اس کے بعد چانس ہے. اس کے بعد بی ایس نرسنگ ہے, ہومیوپیتھی کی ڈاکٹری ہے, حکیم یہ جو طبیہ میڈیکل کالجز وغیرہ ہیں ہمارے ملک میں وہ ہیں. اس کے بعد بیچلر نرسنگ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپ آف کورسز ہیں جو کہ پیرامیڈک یا میڈیکل سے متعلق ہوتے ہیں, جن میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ اور میڈیکل ٹیکنیشین وغیرہ شامل ہیں. تو یہ ساری فیلڈز ہیں, یہ بچے تو کے اتنی لیے ساری انتخاب کا فیلڈز آپ موقع نے ہے. بتائیں, کیریئر چوز کرنے کے لیے کیا آپ کو اتنی ساری فیلڈز کا پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں طالب علم جب ایک کیریئر کاؤنسلر سے واسطہ پڑتا ہے تو کیریئر کاؤنسلر کو تو لازمی پتہ ہونا چاہیے, اور پھر وہ طالب علم کو بتائے بھی. ابھی پچھلے دنوں میں میرا ایک مدرسے کے طالب علم سے رابطہ ہوا جو کہ اے لیولز میں پڑھ رہا تھا, اور اس نے اپنی دشواریوں کا تذکرہ کیا اور میں نے اس کو ایسی باتیں بتائی تو وہ بڑا خوش ہوا. اس کا آئی کیو کافی کم تھا, اس کا آئی کیو تقریباً 100 تھا. جب میں نے اس کو کہا, وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم اپنا آئی کیو میجر کرو, تو میں نے ٹیسٹ دیے, ٹیسٹ اس نے کی تو اس کا آئی کیو 100 آیا. تو یہی وجہ سے کہ اس کو پڑھائی میں دشواریاں پیش آ رہی تھی, اس کو میتھس اور فزکس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جو کہ اس کو اساتذہ نے اس کو دلا دیا تھا کیونکہ اس کے نمبر پچھلی کلاس میں اچھے تھے. لیکن وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میتھس میں چل نہیں پاؤں گا, اور چل نہیں پا رہا تھا, اور ٹیوشن کے باوجود بھی. لیکن پھر میں نے اس کو بتایا, اس کے والدین کو میں نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ بھائی یہ میرے پاس اس طرح آیا ہے, اور انہوں نے بڑا انٹرسٹ کا اظہار کیا, اور انہوں نے اس کو بہت سارے دیگر جو میں نے آپشن اس کو دیے تو وہ اس نے سلیکٹ کیے. سر تو آئی کیو کی آپ نے بات کی تو ہمارے ویورز کو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ آئی کیو کا لیول ہونا کیا چاہیے, پور کیا ہوتا ہے, ایوریج کیا ہوتا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ کیا ہونا چاہیے؟ 80 سے نیچے, جو 80 سے جو نیچے کا آئی کیو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے, ان کو تو ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے, ان مطلب کو ان کو ہم ایوریج زندگی کہہ سکتے گزارنے ہیں؟ کے لیے نہیں ایوریج نہیں, دیٹ از بلو دا ایوریج. بلو ایوریج. ان کو جو ہے نا اسکلز کے کام کرنے سکھائے جا سکتے ہیں, جیسے کارپینٹر کا کام, جیسے ٹیلر کا کام, جیسے اسی طرح کے الیکٹریشین وغیرہ کا کام, یا جیسے ہسپتالوں میں جو ایکس رے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا لیب ٹیکنیشین وغیرہ ہوتے ہیں, جن کو ایک کام سکھا دیا ایک افسر نے, ان کے باس نے روٹین بتا دی, وہ روٹین پہ چلتے رہیں گے, انوویشن وغیرہ چینج وغیرہ وہ نہیں کر سکتے. 100 سے لے کے 110 تک یہ ایوریج کرا سکتا ہے. میرے پاس جو بچے آتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اگر کسی کا 120 سے کم ہو نا آئی کیو, تو میں اس کو کہتا ہوں میڈیکل انجینئرنگ میں تم نے نہیں جانا, تم جو ہے نا ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے قابل تو ہو, تم ڈاکٹر انجینئر بننے کے قابل نہیں ہو. براہ راست تو نہیں کہتا, میں سمجھا دیتا ہوں, براہ راست کہنا بھی تو بچے کے لیے تھوڑا سا وہ اس کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے نا, اس کے والدین کو سمجھا دیتا ہوں. جس کا آئی کیو 120 اور 130 کے درمیان ہے وہ میڈیکل انجینئرنگ آرام سے پڑھ سکتا ہے, کیونکہ میڈیکل انجینئرنگ بھی ایک وہ فیلڈ ہے جس میں ہم فالوور بناتے ہیں, انوویٹر نہیں بناتے. اور جو 130 سے اوپر والے, 130 سے 140 تک کے جو ہے نا, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل ہماری قوم اور ملک کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھانا ہے, ان کو بیوروکریٹ بننا چاہیے. لیکن اب کوئی بتانے والا نہیں ہے. صحیح سر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتایا, اور کیریئر کاؤنسلنگ کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے وہ بتایا. آگے ہم بات کریں گے واٹ از امپورٹینس فار کیریئر کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ کی امپورٹینس کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا اس کو ہم کور کریں گے, جس کے آپ ہمیں بتائیں کہ امپورٹینس آف کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار آپ کی ان پٹ کا. آپ کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جتنے بھی آپ کے لرنرز ہیں ہمارے؟ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہر بچے کو اور ہر والدین کو, بچوں کو تو شاید اتنا ادراک اور شعور نہ ہو, کہ والدین جب دیکھیں نا ان کا بچہ پڑھائی میں والدین کی زبان میں نالائق جا رہا ہے. اب ہم ایجوکیشن میں کسی نالائق نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سلو لرنر. سلو لرنر جا رہا ہے تو وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا, اس کو اپنا کام مکمل نہیں کر رہا, یا اس سے ہو نہیں رہا, جو ٹیچر ہوم ورک دے رہا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ اس کا آئی کیو چیک کریں. ایکسپرٹ کے پاس جائیں, ہمارے نفسیات کے پاس جائیں, ان کے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ اس کا آئی کیو چیک کریں, ان کو بتائیں
اس کی روشنی میں پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہمارا بچہ کتنے پانی میں ہے. بلا وجہ اس کے اوپر برڈن نہ جانے کہ تمہیں ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ہی بننا ہے. وہ آئی کیو معلوم کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں کہ اس جگہ پہ داخل ہوگا جب میں وہ کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے. یہ بات ہے. گڈ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اٹ واز ویری نائس ڈسکشن وتھ یو. اینڈ میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ ان کو ہمارے کریئر ٹاک کا سیگمنٹ کیسا لگا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں, ہمیں فیڈ بیک دیں کامنٹ میں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.